نیب کا نیا ترمیمی آرڈیننس سامنے آنے کے بعد بڑی تعداد میں ملزمان احتساب عدالتوں سے ریلیف کے لیے رجوع کر رہے ہیں. مختلف درخواستوں میں ملزمان کا موقف ہے کہ ترمیمی آرڈیننس جاری ہونے کے بعد متعلقہ کیسز میں نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا ہے, اس لیے ریفرنسز خارج کر دیے جائیں. آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں لنجی ریفرنس کی سماعت کے دوران بھی ریفرنس میں نامزد شریک ملزمان نے ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر اپنے خلاف ریفرنس خارج کرنے کی استدعا کی, مگر نیب پروسیکیوٹر نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ کابینہ کے فیصلوں کو نیب سے جو استثناء دیا گیا ہے اس کا اطلاق 6 اکتوبر 2021 کے بعد ہوگا. یعنی نیب کے مطابق 6 اکتوبر کے بعد کے کابینہ فیصلوں کو ہی ترمیمی آرڈیننس کی روح سے استثناء حاصل ہوگا. احتساب عدالت نے اس معاملے پر نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. اہم بات یہ ہے کہ ریفرنس کے مرکزی ملزمان شاہد خان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے نئے نیب آرڈیننس کی بنیاد پر ریلیف لینے کی درخواست نہیں کی ہے. تاہم نیب کے حالیہ موقف کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ 6 اکتوبر سے پہلے لیے گئے کابینہ فیصلوں سے متعلق نیب کیسز کا کیا بنے گا. وہ کیسز جو ابھی زیر سماعت ہیں, گزشتہ حکومتوں کے ہیں, ان پر فیصلہ ہونا باقی ہے, ان کا مستقبل کیا ہوگا. اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق موجود. عمران شفیق صاحب بہت شکریہ. آپ نے سنا نیب پروسیکیوٹر کا موقف, کہ درست ہے کہ 6 اکتوبر سے پہلے کے کیسز میں ریلیف نہیں ملے گا, بعد میں ملے گا؟ دیکھیے, یہ اس طرح کا جو دلیل دینا ہے میرے خیال میں یہ قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے, ورنہ قانون بنیادی طور پر اپنے لحاظ سے بالکل واضح ہے. اس قانون میں کہیں بھی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا پروسپیکٹیو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالعموم آرڈیننسز میں یہ سوال چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کا اطلاق قانون کا وہ موجودہ جو حالیہ کیسز چل رہے ہیں ان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ سوال پیدا ہو جایا کرتا ہے کہ اس کا پہلے والے کیسوں پر ہوگا یا دوسرے والوں پر نہیں ہوگا. لیکن یہ قانون ہے, اس میں ایسا کوئی بھام نہیں ہے. اس آرڈیننس میں ایک اسپیسیفکلی پروویژن ڈالی گئی ہے جو دفعہ 4 اس کی سب سیکشن 3 ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ اپون دی commencement of this ordinance, جو ہی یہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہو جائے گا, اس کے بعد آگے کیا ہوگا, تمام all pending inquiries, investigations, trials اور proceedings shall stand transferred. یعنی وہ ساری کی ساری جو پروسیڈنگز ہیں, انکوائریاں ہیں, ٹرائل ہیں, وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. کہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ دی ڈپارٹمنٹس, دی اتھارٹیز اینڈ دا کورٹس کنسرنڈ. جو بھی کنسرن متعلقہ عدالتیں ہوں گی وہاں وہ کیس چلے جائیں گے. اس لیے اس کے قانون نے تو کوئی ایسا ابہام چھوڑا ہی نہیں. دفعہ 4 اس کے حوالے سے بالکل واضح ہے. اور خزانہ صاحب اس میں ایک دوسری اور بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو سوال پیدا ہوا کرتا ہے, جو اپلیکیشن یعنی اطلاق قانون کرنے والی پروویژن ہیں, یہ بنیادی طور پر قانون میں یہ سمجھی جاتی ہے پروسیجرل یعنی ضابطہ کار کی دفعات ہیں. اور ضابطہ کار کی جو دفعات ہوا کرتی ہیں, پروسیجرل جو دفعات ہوا کرتی ہیں, ان کے بارے میں ویسے بھی یہ ضابطہ یہ ہے کہ ان کا اطلاق جو ہے وہ پہلے پینڈنگ جو کیسز ہیں ان پر بھی ہوا کرتا ہے, اور ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ان کا اطلاق جو ہے وہ ماضی میں جو دائر شدہ کیسز ہیں, جو پینڈنگ کیسز ہیں, جو چلے آ رہے ہیں, ان پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا. تو اس لیے میری نظر میں یہ دفعہ 4 جو ہے وہ بالکل واضح ہے. پچھلے قانون جو آیا تھا نیب کا آرڈیننس, اس میں اس طرح کی پروویژن نہیں تھی, ٹیکس کے بارے میں تھی. باقی جو دفعہ 6 میں جو ترمیم کی گئی تھی, مس یوز آف اختیارات کے, ناجائز اختیارات کے استعمال کے بارے میں جو پروویژن تھی, اس کی حد تک وہ پروویژن نہیں تھی. تو اس کے بارے میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ ریٹروسپیکٹیو اس کا اطلاق ہے یا پروسپیکٹیو ہے, یعنی ماضی کے مقدمات میں ہے یا آنے والے مقدمات میں ہے. وہ ایک سوال تھا. لیکن آج جو یہ آرڈیننس ہے اس میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے, یہ ابہام دور کر دیا گیا ہے. قانون میں واضح طور پر یہ شکست موجود ہے. اس لیے اس طرح کا سوال اٹھانا کہ 6 اکتوبر کے بعد ہوگا یا پہلے ہوگا, میرا خیال ہے یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ قانون خود واضح ہے اور یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس آرگومنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نظر نہیں آتی. اور تو پھر آرڈیننس کے تحت جس کا ریلیف بنتا ہے اسے ملے گا کیسے؟ وہ عدالت سے رجوع کرے تو ریلیف مل سکتا ہے؟ خدرت صاحب, اس میں ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا نا ریلیف مل سکتا ہے, اس میں ایک تاثر یہ ہے کہ لوگ خود اپلیکیشن دیں گے. میں اس سے ایک قدم آگے سوچ رہا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ شیل سٹینڈ ٹرانسفرڈ, یعنی اگر یہ آرڈیننس ہے تو اس آرڈیننس نے کہہ دیا کہ جو ہی یہ قانون نافذ ہوگا اس کے فوراً بعد یہ سارے کیسز آٹومیٹیکلی شیل سٹینڈ ٹرانسفرڈ ہو جائیں گے, یعنی اپنی اپنی عدالتوں میں چلے جائیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کسی سائل کو, کسی ملزم کو تو یہ درخواست دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے. یہ احتساب
इंसाफ अदालतों को या पाकिस्तान की आला अदालत जहां जहां ये केसेस पेंडिंग हैं उनको बजाते खुद ये सवाल उठाना चाहिए कि अब क्या हमारा दायरा इख्तियार रह गया है इन केसों को सुनने का। ये खुद इस चीज का, क्योंकि हर अदालत अपनी जुरिस्डिक्शन को तय करने की वो खुद पाबंद है, हर जज इस बात का पाबंद है कि जो उसके सामने केस पेंडिंग है उस केस को देखे कि क्या वो उसको सुनने का इख्तियार रखता भी है कि नहीं रखता। और ये कानून अब इस तौर पर बिल्कुल वाज़ेह है कि जो चीजें इस कानून में दे दी गई हैं अदालतें उसके बारे में खुद फैसला करें, खुद एक्यूज को और प्रोसिक्यूशन को ये कहें कि हाँ भाई बताएं, हमें असिस्ट करें कि अब क्या इस केस को हम सुन भी सकते हैं कि नहीं सुन सकते, और उसके बगैर इन प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए अब हर केस का जिस पर ये दफात लागू होती हैं ये अदालत की अपनी जिम्मेदारी है जो इंसाफ देने के लिए जो पाबंद है कि वो इस चीज को देखे कि उसको इख्तियार समात इन केसों में हासिल है कि नहीं है। इसलिए किसी की दरख्वास्त की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए और नैब को भी अब इन चीजों को तय कर लेना चाहिए कि जो अगर वो नैब इस ऑर्डिनेंस को मानता है और इस ऑर्डिनेंस को तस्लीम करता है, और यकीनन ये तस्लीम करेगा क्योंकि नैब तो इस ऑर्डिनेंस का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, चेयरमैन नैब तो इस ऑर्डिनेंस के तहत ही जो है वो अपनी मुद्दत आगे जारी रख सकेंगे। तो अगर ये ऑर्डिनेंस है फिलवाक़े और नैब का वजूद इस ऑर्डिनेंस के तहत बरकरार है तो फिर नैब को भी ये तय करना चाहिए कि अब हम इन केसेस की जो इस ऑर्डिनेंस के जरिए आ गए हैं अब हम उन केसेस की मुखालफत नहीं करेंगे और आज खुद उन केसेस को, बल्कि यहां एक प्रोविजन ये भी है कि जो नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल है और नैब के जो चेयरमैन हैं ये दोनों इन तमाम केसेस का जायजा भी लेंगे और जिन केसों में गलत तौर पर प्रोसिक्यूशन शुरू की गई है उन केसों को जो है वो विड्रॉ भी करेंगे। ये भी इस ऑर्डिनेंस के तहत इनकी जिम्मेदारी है, इसको अदा करें। तो कम से कम मैं नहीं समझता कि जो ऑर्डिनेंस के तहत जेन्युइन केसेस आ रहे हैं जो उसकी जो जिनको बेनिफिट्स मिल सकता है उसको पहले मरले पर अदालत को और दूसरे मरले पर नैब को इसको तस्लीम करना चाहिए। बाद में जाके मुल्ज़िम की, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये खानदादा साहब कि मुल्ज़िम अदालत, पिछला ऑर्डिनेंस में भी यही हुआ कि साइल दरख्वास्तें देते गए और वो एक शटल कॉक की तरह एक दरख्वास्त कभी चेयरमैन नैब के पास जा रही है, कभी अदालत के पास जा रही है, कभी आ रही है, और सवाए 2-4 बड़े केसों के बाकी किसी को भी रिलीफ नहीं मिल सका। वो केस उधर ही पड़े रहे और वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया पार्लियामेंट। अब इस ऑर्डिनेंस के साथ कम से कम ये नहीं होना चाहिए। जिस ऑर्डिनेंस का अगर मकसद ठीक था और जेन्युइन था तो फिर अगर नेक नियति पर था तो फिर इसका वो नेक नियति वो नजर आनी चाहिए और उसका इतलाक नैब भी करे, हुकूमत भी संजीदगी साथ करे और अदलिया भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी इसकी इतलाक के हवाले से जो आइन की जो कानून की पाबंदी है वो सब पर लाजिम है उसका नजर आना चाहिए।